الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم دامت برکاتہم اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام حضرات اکابر، بزرگان دین، علماء امت، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم سب کو اس رب ذوالجلال کا شکر بجا لانا چاہیے جس نے محض اپنی توفیق سے اس دینی، اصلاحی، ایمانی اور روحانی پروگرام میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی۔ باری تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، اکٹھا ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں اور اس اجتماع اور پروگرام کو بامقصد بنائیں۔ حضرات علماء کرام کی زبانی اس موقر اسٹیج سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام سننے کا موقع ملے، باری تعالی ہم سب کو ان پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی طرح اس موقع پر ہم اس محلے کے غیور اور فکرمند نوجوانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں
ان کی سرپرستی اور رہنمائی کرنے والے بزرگ اور نوجوان علماء کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، جن کی توجہات، دلچسپیوں، محنت و کاوش اور جد و جہد کے نتیجے میں یہ خوبصورت پروگرام آراستہ ہو سکا، اس محفل کو سجایا جا سکا اور آپ حضرات کے لیے یہ موقع میسر ہو سکا کہ دین کی نسبت پر کچھ کہا جائے، سنا جائے۔ باری تعالی ہمارے ان نوجوان بھائیوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، دین و دنیا کی خیرات و برکات سے اور سعادتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی توانائیوں کو اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کیا اور اس بڑے پروگرام کے انعقاد کا نظم کیا۔ اللہ پاک اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی، عزت و رفعت، سربلندی اور سرفرازی کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، منتظمین کا انتظام، محنت کرنے والوں کی محنتیں اور ہماری اور آپ کی اس پروگرام میں شرکت اسی وقت نفع بخش، سودمند اور مفید ہو سکتی ہے جب کہ ہم یہاں سے کچھ کرنے کا عزم لے کر جائیں، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کا پختہ ارادہ لے کر جائیں، اس نیت سے اس مجلس کے اندر شریک ہوں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات و ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی ان کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں گے۔ یہ عزم اگر اس پروگرام میں شرکت کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہوگا تو انشاءاللہ محنت کرنے والوں کی محنتیں بھی کارگر، سودمند اور نفع بخش ہوں گی، اور ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا بھی انشاءاللہ مفید ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کے جذبے کے ساتھ ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق میسر فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ جن بے شمار نعمتوں سے باری تعالی نے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے، ان میں سب سے زیادہ قابل قدر، بیش قیمت اور عظیم الشان دولت و نعمت ایمان اور دولت اسلام ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی جوہر اور اس سے زیادہ عظیم سرمایہ نہ کسی انسان کے پاس کوئی دوسرا آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے۔ جو انسان دولت ایمان کی قدر و قیمت کو جان کر اس کے تقاضے پر عمل کرنے والا بن گیا، اور جس نے غیرت دینی اور حمیت ایمانی کے تحفظ کا فریضہ انجام دے لیا، وہ دنیاوی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے چاہے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا سامنا کرنے والا ہو، لیکن جذبہ ایمانی اور حمیت دینی کے تحفظ کی بنا پر وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ترین انسان قرار دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل وہ انسان جو ایمان کے علاوہ دنیا جہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہو کر زندگی گزار رہا، مال و دولت کا انبار جس کے پاس لگا ہوا ہو، عہدے اور مناصب اس کے پاس ہوں، لیکن نور ایمانی سے اس کا ذہن و دماغ اور قلب محروم ہو، غیرت دینی اور حمیت ایمانی سے وہ محروم ہو، تو اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب، سرخرو اور سرفراز کہے جانے کے لائق نہیں۔ ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے عظیم الشان جوہر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دولت ایمان ہے۔ جب یہ بات یقینی ہے
کہ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہو سکتی، ایمان سے زیادہ قابل قدر کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا، تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جوہر اور اس دولت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنے مال کی، اپنی دولت کی، اپنی اولاد کی، سب کی بازی لگا دیں، سب کو داؤ پر لگا دیں۔ اگر ایمان کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو جان کی قربانی پیش کریں۔ ایمان کے تحفظ کے لیے عزت و آبرو اور دولت کو بھی اگر بلی چڑھانا پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں، اس لیے کہ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی دوسری چیز ہماری نگاہ میں نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو صورتحال ہے اور دنیا میں جس طرح کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، جیسی آزاد خیالی کے ساتھ انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، تو سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی آزمائش ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان کا تحفظ کیسے کرے، وہ اپنی تہذیب، شناخت اور پہچان کو برقرار کیسے رکھے، وہ اس دنیا میں اسلامی شعائر کی حفاظت کے ساتھ زندگی کیسے گزارے۔ اس لیے کہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ماحول خطرات سے اور اندیشوں سے پر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی صحیح دینی اور ایمانی تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کا چہرہ اسلامی وضاقتہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کا لباس، اس کی تراش خراش، اس کے معاملات، اس کا انداز اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، تو غیر اپنوں کی ہی تبصرے بازیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ہی لوگ طرح طرح کے طنزیہ جملے اس کے اوپر کستے ہیں اور اس کے حوصلے کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ صورتحال وہی ہو گئی ہے جس کی جانب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اشارہ فرما دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ دنیا میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہوگا، صورتحال اتنی بگڑ گئی ہوگی، بے راہ روی اس درجہ عام ہو گئی ہوگی کہ دینی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، اسلامی شعار کو اختیار کرنا، اسلامی اور ایمانی شناخت اور پہچان کو اختیار کرنا ایسا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ کون انسان ایسا ہے جو ہمت کرے دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی؟ ہر شخص کو اپنی جان عزیز اور پیاری ہوتی ہے، کوئی اپنے جسم کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم دہکتے ہوئے انگارے کو چھوئیں گے تو ہماری کھال جل جائے گی، ہمارا گوشت جل جائے گا، ہمیں غیر معمولی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ہم جان بوجھ کر دہکتے ہوئے انگارے کے قریب نہیں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا وہ دور بھی دیکھے گی، دنیا میں بسنے والے انسان وہ زمانہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت والجلال کے احکامات و اوامر پر عمل کرنا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینا اور اسلامی ہدایات اور تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے
دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا آج کل کا زمانہ اسی منظر کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے جس کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا؟ آج مسلم سماج ہی میں یہ صورتحال ہو گئی کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی نوجوان داڑھی رکھ لیتا ہے، سر پر ٹوپی اوڑھنے لگتا ہے، پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے لگتا ہے، دینی محفلوں اور مجلسوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگتا ہے، تو کبھی اس کا باپ اس کو ٹوکتا ہے، کبھی اس کی ماں اس کو ٹوکتی ہے، کبھی اس کی خالہ اس کو ٹوکتی ہے، کبھی اس کے دوسرے قریبی عزیز اور رشتہ دار اس کی زندگی کے اوپر تبصرے کرتے ہیں کہ یہ تو بس فلاں کا غلام ہو گیا، یہ تو فلاں مولانا صاحب کے تابع ہو گیا، اس کی زندگی میں تو عجیب طرح کا بدلاؤ آ گیا۔ یعنی اس کے گھر والے جن کو اس کی اس دینی حیثیت اور دینی مزاج پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، اس کی ہمت بندھانی چاہیے تھی، اس گھر کے لوگ ہمت تو کیا بندھاتے، حوصلہ افزائی تو کیا کرتے۔ اس طرح کا دینی مزاج رکھنے والے نوجوانوں کی ہمت شکنی اور حوصلہ شکنی کا کام سب سے پہلے اگر کہیں سے ہوتا ہے تو گھر والوں کی جانب سے ہوتا ہے، رشتہ داروں کی جانب سے ہوتا ہے، قبیلے اور برادری کی جانب سے ہوتا ہے۔ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے اور صورتحال اتنی بگاڑ دی گئی ہے کہ صحیح دینی تقاضوں پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے کانٹوں پر چلنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے راستہ دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر اس طرح کی صورتحال ہمارے سماج اور معاشرے میں جنم لے رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، تو ہمیں اور آپ کو مل جل کر اس طرح کے تصور کا خاتمہ کرنا ہوگا اور اس طرح کی بددینی کو اپنے سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، مسلسل محنت کرنی ہوگی، لوگوں کا ذہن بنانا ہوگا اور اس یقین کو ان کے دل کے اندر اتارنا ہوگا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اگر انسان کا مقدر بن سکتی ہے تو ایمانی تقاضوں پر عمل کے ذریعے ہی بن سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی، عزت و رفعت، کامیابی اور کامرانی تمہارا ہی مقدر بنی رہے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں ایمانی جذبات زندہ ہوں، تم ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں، تم ایمانی اور اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں، تو ہمارا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم تمہیں سربلندی عطا کریں گے اور اخروی اعتبار سے بھی نجات اور کامیابی ہماری جانب سے تمہارے لیے مقدر کیا جائے گا۔ اللہ کے وعدے میں ذرہ برابر تخلف نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی باری تعالیٰ کی بات۔ انسان کوئی وعدہ کرے تو اس کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے اور اس وعدے کے سلسلے میں یہ گمان اور خیال بھی دل کے اندر آ سکتا ہے کہ نہ جانے یہ وعدہ پورا ہو یا پورا نہ ہو، لیکن اللہ نے جو وعدہ فرما لیا، میرے مالک نے جو ضمانت و گارنٹی دے دی، تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے وعدے کے اندر کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ کیا ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے؟ زبان سے چاہے ہم اللہ کے وعدے پر یقین کا اعلان اور اقرار اور اعتراف کرتے ہوں، لیکن ہماری بے عملی یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے۔ اگر وعدے پر یقین ہوتا
تو ہم ایمان کے دامن کو چھوڑنے والے نہ بنتے۔ اگر وعدے پر یقین ہوتا تو ہم اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایمان سے محرومی کا راستہ نہ چنتے، نہ اختیار کرتے۔ اگر اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہوتا تو اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہماری زندگی میں کوئی قدم نہ اٹھتا۔ اگر ہماری زندگی میں گناہوں کا عموم ہے، نافرمانیوں کا شیوع ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کا پھیلاؤ ہے، تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کا اظہار نہیں کر رہے۔ آج کے اس دور میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کے تحفظ کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائے، اور ایمان کے تحفظ کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جو ذرائع ہو سکتے ہیں، ان کو 100% اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دشمن پورے طور پر بیدار ہے، اور ہمارے پاس جو سب سے قیمتی جوہر ہے اور سب سے بیش قیمت سرمایہ ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی تیاری ہمارا دشمن کر رہا ہے، اور جہاں موقع مل رہا ہے وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ دشمن بیداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہم خواب غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کس جانب سے ہمارے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کون کس طرح کا لباس پہن کر، کیا حلیہ اختیار کر کے، کیسا لبادہ اوڑھ کر ہماری دینی غیرت کو، ہماری حمیت کو، ہمارے ضمیر کو نیلام کرنے کے لیے، سودا کرنے کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ کون ہمارے بھائی کو ورغلا رہا ہے، کون ہماری بہنوں کو ورغلا رہا ہے، کون ہمارے سماج میں زندگی گزارنے والے کمزور حیثیت رکھنے والے بھائیوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس طرح کی دشمنانہ کارروائیوں سے بالکل غافل ہو کر اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اپنے قیمتی جوہر کی حفاظت کے سلسلے میں اس طرح کی غفلت کا مظاہرہ ہوگا تو پھر اس کا تحفظ ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا، دشوار سے دشوار تر ہو جائے گا۔ آج دشمن مختلف راستوں سے ہماری دینی غیرت اور ایمانی حمیت کو لوٹ کر لے جانا چاہتا ہے۔ فکری اعتبار سے ہم پر یلغار ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے دشمن کی طرف سے۔ ہماری ذہنیت اور مینٹلٹی کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں وہ ماحول دیا جاتا ہے، ان دوست و احباب کے سرکل میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جو نظریاتی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضیات سے کوسوں دور ہو کر وہ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ جب ایسے دوستوں کے سرکل میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، صبح و شام ان سے گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے، ان کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے افکار ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ الٹی سیدھی باتیں صبح سے شام تک ہمیں پڑھاتے ہیں، تو چونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، عقیدہ مستحکم نہیں ہوتا، اس لیے جو جیسی پٹی پڑھا دیتا ہے اور جو بات ہمیں سمجھا دیتا ہے وہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اتر جاتی ہے، اور ہم ذہنی اور فکری اعتبار سے اسی کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے ان نوجوانوں کا جو اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو آزادانہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جو علماء کرام سے، ائمہ مساجد سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دشمن ہمارے ان نوجوانوں کو اپنے دام تزویر میں، اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے،
ان کی ذہنیت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، علماء سے ان کو دور کرتا ہے، دینی فکر رکھنے والے افراد سے ان کو دور کرتا ہے، اور ان کی ذہنیت وہ بنا دیتا ہے کہ جس ذہنیت کے رہتے ہوئے دین و ایمان کی عظمت پھر ان کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں رہتی۔ وہ مسلمان نام کے اعتبار سے ضرور ہوتے ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے، غیرت کے اعتبار سے، حمیت کے اعتبار سے وہ مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا مل جائے گا جو اسلامی اور نبوی اور قرآنی قوانین کے اوپر اعتراض کرنے والا ہو۔ غیر تو اعتراض کرتے ہی ہیں، اسلام کے مختلف قوانین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، چینل پر اسلامی قوانین کو بحث کا موضوع بنایا جاتا ہے، اس میں غیروں کی طرف سے اسلامی قوانین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح کے مباحثے میں کچھ نام نہاد مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں، اور وہ وہی بولی بولتے ہیں جو دشمن بول رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں علماء کو، صحیح دینی فکر رکھنے والے افراد کو، اور وہ یہ کہتے ہیں چینل پر بیٹھ کر کہ قرآن کچھ اور کہتا ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے، اور یہ علماء امت کو کچھ اور سبق پڑھاتے ہیں۔ ان کا دین قرآن و حدیث سے ہٹ کر ایک الگ گڑھا ہوا نعوذ باللہ دین ہے۔ یہ فکر ان کی طرف سے عام مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی بنانے کی کوشش کی جاتی۔ اس فکر کے پیچھے بھی ایک پوری کی پوری منظم سازش ہے کہ علماء کے سلسلے میں سماج میں وہ تصور پیدا کر دیا جائے جس تصور کی وجہ سے عوام علماء سے کٹ جائے، عوام دینی درد اور فکر رکھنے والے افراد سے دور ہو جائے، اس لیے کہ دشمن جانتا ہے جب تک عوام کا ربط و تعلق علماء سے، ائمہ مساجد سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے مستحکم اور مضبوط رہے گا تو کوئی شکاری ان لوگوں کا شکار کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، کوئی دشمن ان پر حملہ کر کے ان کو اپنا بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مرکز سے ان کی لائن جڑی ہوئی ہے، علماء سے ان کا ربط و تعلق ہے، مسجد و مدرسے سے وہ جڑے ہوئے ہیں، دینی جماعتوں سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے وہ مربوط ہیں، وہ قدم قدم پر اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں، کوئی نئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو جب تک اس کا واضح حکم ان کے سامنے نہیں آ جاتا وہ اس کو اختیار نہیں کرتے، وہ محتاط ہو کر زندگی گزارتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ فتنہ گروں کے فتنے کا شکار نہیں ہوتے۔ دشمن یہ جانتا ہے، اس لیے علماء کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی حیثیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان خلیج اور کھائی پیدا ہو جائے، اور جو اعتماد اور ربط عوام کا علماء پر ہے وہ اعتماد اور ربط ختم ہو جائے، تاکہ ہم جس لائن پر عوام کو چلانا چاہیں اس لائن پر عوام کا چلنا آسان ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں دشمنوں کی اس سازش کو بھی سمجھنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارا ربط و تعلق دینی فکر رکھنے والے افراد سے، علماء سے، ائمہ کرام سے لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ جیسے جسمانی طور پر ہم کسی بیماری کا یا مرض کا شکار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی دوائی لیتے ہیں، ان سے مشورے کرتے ہیں، اور ان دواؤں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں شفا بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی طرح دینی اور ایمانی اور روحانی اعتبار سے اگر کوئی دقت و دشواری ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے تو ہمیں اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرنا ہے، اپنی سمجھ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی غیر دینی فکر رکھنے والے فرد کی سمجھ پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے
دین و ایمان کے میدان میں درک و کمال اور مہارت عطا فرمائی ہے، انہی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، انہی سے مشورہ کرنا ہے اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر مسلمان اس بات کو یقینی بنا لیں تو پھر آسانی سے کوئی ان کو اپنے دام میں پھنسانے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ دشمنوں کی طرف سے فکری اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے ہمیں دینی اور ایمانی غیرت و حمیت سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں دشمنوں کی اس فکری اور نظریاتی الغار اور حملوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے مقابلے کی یہی شکل و صورت ہے کہ علماء سے، ائمہ سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو اور مستحکم ہو۔ اسی طریقے سے کھلم کھلا مسلمانوں کو لالچ دے کر یا ڈرا دھمکا کر دین سے پھرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام سے محرومی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی نظیر پچھلی پوری صدی کے اندر نہیں ملتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے پچھلے چند سالوں میں مرتد ہوئے ہیں، پچھلی پوری صدی میں اتنے مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے اپنے دین و ایمان سے پھرنے کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے۔ جائزہ لینے والوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے، ان کا یہ سروے ہے اور جو صحیح ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ارتداد کا سامنا مسلم قوم کر رہی، لیکن اس کے باوجود بھی دینی اور ایمانی غیرت کے تحفظ کے حوالے سے جو بیداری، جو حساسیت اور جو احساس ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہونا چاہیے تھا، عمومی طور پر وہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار، جب ان کے سامنے ارتداد کے واقعات پیش آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں جو دین میں کمی بیشی کرنے کے قائل ہو گئے تھے، اپنے طور پر دین کی تشریح کرنے لگے تھے اور صحیح راستے سے بھٹکنے لگے تھے، تو بڑی سختی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی میں ان سے نمٹنے کا منصوبہ اور پلان بنائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس وقت یہ رائے نہیں تھی کہ اسلام سے پھرنے والے ان لوگوں کا مقابلہ شدت و سختی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ نئی نئی خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قائم ہوئی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے زیادہ دن نہیں بیتے تھے۔ پہلی ضرورت یہ تھی کہ اسلامی حکومت کو استحکام اور مضبوطی عطا کی جائے۔ جب چاروں جانب سے ہمیں مضبوطی حاصل ہو جائے اور ہم نظام حکومت کے سلسلے میں مطمئن ہو جائیں، تب ارتداد کی راہ اختیار کرنے والوں سے مقابلہ کیا جائے۔ یہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام ساتھیوں کے بالمقابل اپنی رائے پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے کہ تمام چیزیں دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر دین و ایمان اور پیغمبر علیہ السلام کے احکامات و ہدایات کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے ببانگ دہل اور برملا یہ جرأت مندانہ اعلان فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ ممکن ہی نہیں کہ دین میں کمی بیشی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، میری جان میں جان رہے گی تو میں دین کے اس نظام کو اسی شکل و صورت میں برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا
جو شکل و صورت پیغمبر علیہ السلام ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں، اگر میں اس میں کوئی کمی بیشی دیکھوں گا تو جان کی بازی لگانے کے لیے میدان میں آ جاؤں گا۔ میرے لیے تمام چیزیں دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کا تحفظ ہے۔ یہ کردار ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے دور میں خاص طور پر اہل ایمان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی جذبے سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اسی کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آج کے ماحول میں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر نہ کی تو یاد رکھیے گا، نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کرے گا اور نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہماری ماتحتی میں زندگی گزارنے کا موقع میسر کیا ہے، جن کا اللہ نے ہمیں مربی بنایا ہے، جن کا سرپرست بنایا ہے، جن کے امور کا نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے، ان کی بھرپور نگہداشت رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے دوستی گانٹھ رہا ہے، ہماری بچی کہاں پڑھ رہی ہے، کلاس میں کن کن بچیوں سے وہ ملتی ہے، لڑکوں سے بھی اس کی ملاقات ہے یا نہیں، کس ماحول کے اندر اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اگر وہ اسمارٹ فون کا استعمال کر رہی ہے تو پڑھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے یا دوستی گانٹھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر نگاہ رکھنا ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں سے آنکھیں موند لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بچوں کو آزادانہ ماحول میں آزادی کے ساتھ جینے کا موقع فراہم کر دیا اور وہ اپنے لیے خود راہیں چنتے رہے اور اختیار کرتے رہے، تو جس صورتحال کا سامنا آج اجتماعی طور پر امت مسلمہ کو کرنا پڑ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا آنے والے چند سالوں میں امت کے افراد کو کرنا پڑے۔ اپنے گھر کا ماحول دینی بنایا جائے، دینی فکر کا حامل بچوں اور بچیوں کو بنایا جائے، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی فکر کی جائے، قرآن پاک کی تعلیم کا نظام بنایا جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو گھروں میں پڑھنے اور پڑھانے کا نظام بنایا جائے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے گھر کے اندر بچوں کو سنایا جائے، پڑھایا جائے، بتایا جائے، تاکہ ان کے اندر نور ایمانی مضبوط ہو اور ایمانی تقاضوں پر عمل کے لیے ان کے ذہن و دماغ کے اندر جذبات پروان چڑھنے والے ہوں۔ ایمان افروز واقعات جب سنائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، تو ان کو سننے کے بعد خود بخود جذبہ ایمانی پروان چڑھتا ہے اور عمل کی دولت سے انسان مالا مال ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کا نظام ہمارے گھروں کے اندر قائم ہے؟ کیا ایسی منصوبہ بندی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کر رکھی ہے؟ کیا مکاتب میں بچوں کو تعلیم دلانے کا کوئی معقول انتظام ہم نے اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں کر رکھا ہے؟ ہم تو اسکول بھیج کر بے فکر ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چند سالوں کے بعد ڈاکٹر بن کر آ جائیں گے، انجینئر بن کر آ جائیں گے، سائنسداں بن کر آ جائیں گے اور مختلف فنون میں ماہر بن کر آ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ان کے لیے مکتب کی بنیادی تعلیم کا نظم و انتظام نہیں کیا تو وہ سب کچھ ہوں گے لیکن سچے پکے مومن و مسلمان نہیں بن پائیں گے۔ اللہ کے یہاں ہم سے اور آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا تھا نہیں بنایا، انجینئر بنایا تھا نہیں بنایا، سائنسداں بنایا تھا نہیں بنایا۔ یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، ان کی دینی اور روحانی اور ایمانی تربیت کی فکر کی تھی یا نہیں کی تھی، ان کو قرآن پڑھایا تھا نہیں پڑھایا تھا، نماز کی تلقین کی تھی یا نہیں کی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے ان کے قلوب کو گرمانے کی
کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ سوال اللہ پاک کی جانب سے لازمی طور پر ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت نہیں کی تو ذرا سوچئے کہ جب مالک کی طرف سے سوال ہوگا تو ماں باپ کیا جواب دیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے؟ وہاں ندامت و شرمندگی کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہمارے سامنے نہیں ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ارتداد کے اس ماحول پر بند لگانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی رنگ کے اندر رنگنے والے بن جائیں۔ جب بچے اور گھر میں زندگی گزارنے والے افراد صبح سے شام تک اسی ماحول میں جئیں گے تو پھر ابلیس و شیطان کے حملے ان پر اثر انداز نہیں ہوں گے اور وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ اس لیے جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بھی اس کی جانب توجہ دلائی کہ سب سے بنیادی ضرورت مکاتب کی تعلیم کو منظم کرنا ہے اور اس بات کو لازمی بنانا ہے کہ گھر کا کوئی بچہ اور بچی ایسا باقی نہ رہ جائے جو دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے، قرآن پاک کی تعلیم سے اور دیگر اہم چیزوں سے واقف اور شناسا نہ ہو۔ جس طرح نماز پڑھنا ہمارے ذمہ فرض ہے، حلال کمائی کی جستجو میں لگنا ہمارے لیے فرض ہے، اسی طرح اپنے بچوں کو دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف اور باخبر کرانا یہ بھی ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ورنہ اس وقت اسکولوں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ جو نیا نصاب نافذ ہونے جا رہا ہے، جس کے مختلف اجزاء نافذ ہو بھی چکے ہیں، جو نئی قومی تعلیمی پالیسی کی شکل میں پارلیمنٹ کے ذریعے پاس ہو گیا، اس نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے ایک مخصوص نظریے اور فکر کے رنگ میں پورے تعلیمی نظام کو رنگا جا رہا ہے۔ ایسا رنگ کہ جس میں تعلیم حاصل کرنے والا بچہ 100% اسی رنگ میں رنگ کر اسکول سے باہر نکلے، تہذیبی اعتبار سے بھی وہ اسی کا حصہ ہوگا، فکری اعتبار سے بھی وہ اسی کا حصہ ہوگا، ذہن بھی اس کا ایسا ہی بن جائے گا، نام کو وہ مسلمان ضرور ہوگا لیکن اس کی سوچ و فکر بالکل وہی ہوگی جو سوچ و فکر اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے بچوں اور بچیوں کی بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کتنے اسکول ملک میں اب ایسے قائم ہو چکے ہیں جن میں غیر اسلامی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہر بچے کے لیے لازمی اور ضروری قرار دے دیا گیا۔ صبح سویرے جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں سوریہ نمسکار ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلامی نظریات سے کھلے طور پر متصادم ہیں، ٹکرانے والی، لیکن اسکول کا یہ رول ہے کہ ہر بچے اور بچی کو اسی نظام کے پابند بن کر یہاں تعلیم حاصل کرنا ہو۔ پھر جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں جو لیسن ہیں ہر سال اس میں چینجنگ ہوتی ہے، بدلاؤ آتا ہے اور مختلف طرح کی چیزیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کو اپنی تہذیب کے بارے میں، اپنے مذہب کی گہرائیوں کے بارے میں، اپنے مذہب کی تاریخ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، اور دوسرے مذاہب کے سلسلے میں ہمارے بچے خوب معلومات رکھتے ہیں، دوسروں کے تہواروں کا بھی ان کو خوب علم ہوتا ہے، ان تہواروں کا جو پس منظر ہے وہ سارا کا سارا پس منظر ہمارے بچوں کو زبانی یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ شروع سے لے کر اخیر تک وہ یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں، یہی ان کی ذہنیت بنتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب 3 سال سے لے کر 18، 20، 22، 25 سال تک ہمارے بچے اسی ماحول میں زندگی گزار رہے ہوں گے تو ان کی ذہنیت کیا بنے گی، ان کی سوچ کیا بنے گی، ان کی فکر کیا بنے گی۔ اگر ان بچوں کی ذہنیت کو سنوارنے کی ہم نے کوشش نہ کی
تو پھر وہ بڑے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے۔ ان کی ذہنیت کو سنوارنے کے لیے لازمی چیز یہ ہے کہ مکتب کی تعلیم سے ان کو جوڑ دیا جائے۔ وہ اسکول جا رہے ہوں جائیں، لیکن 1 گھنٹہ مکتب میں ضرور لگائیں۔ وہ کالج میں جا رہے ہوں جائیں، لیکن 1 گھنٹہ مکتب میں ضرور لگائیں۔ اگر مکتب میں وہ 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عقیدہ صحیح کر رہے ہیں، سیرت کے مختلف پہلو ان کے سامنے آ رہے ہیں، دعائیں وہ یاد کر رہے ہیں، ایمانی ماحول ان کے سامنے آ رہا ہے، تو جو رنگ اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے ان کے ذہن و دماغ پر چڑھایا جا رہا ہوگا، مکتب کے 1 گھنٹے کی تعلیم سے انشاءاللہ وہ رنگ اترے گا اور وہ ان کے ذہن و دماغ پر مضبوط نہیں ہو پائے گا، جم نہیں پائے گا۔ فری تعلیم دینے کا اعلان سرکاروں کی طرف سے اور حکومتوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے بچوں کے اوپر، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ 3 سال سے 18 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بنایا بھی جا سکتا ہے اور بگاڑا بھی جا سکتا ہے۔ جس سانچے میں آپ بچے کو ڈھالنا چاہیں، عمر کے اس مرحلے میں اس سانچے میں آپ بچے کو ڈھال سکتے ہیں۔ جو ذہنیت آپ بچے کی بنانا چاہیں، عمر کے اس مرحلے میں وہی ذہنیت بچے کی بنائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس مرحلے میں بچوں کے اوپر پوری محنت کی جاتی ہے، ان کی مینٹلٹی اور ذہنیت کو پورے طور پر اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، ہم صرف اسکولوں میں بھیج کر مطمئن نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان کی دینی اور ایمانی تربیت کی پورے طور پر فکر کرنے والے ہوں گے۔ اگر فکر نہیں کریں گے تو ارتداد کے جو واقعات اس وقت ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، ان میں اضافہ تو ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس جانب ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گھر گھر میں دینی ماحول کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں اور بچیوں کے لیے دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف کرانے کا منظم نظام چلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں مخلوط نظام تعلیم کا حصہ بن کر تعلیم حاصل نہ کریں، اس کی کوشش کی جائے۔ ایسے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ جو صرف بوائز کے لیے ہو یا صرف گرلز کے لیے ہو۔ لڑکوں کو لڑکوں کے اسکولوں میں داخل کیا جائے، لڑکیوں کو لڑکیوں کے اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ آج کل یہ بھی ایک اسٹیٹس بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے کہ مخلوط نظام تعلیم کا حصہ ہم بنیں گے۔ اسی اسکول کو اچھا مانا جاتا ہے جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا ملا جلا نظم و انتظام ہوتا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب شروع سے لے کر اخیر تک 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بچہ بچی ایک کلاس میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے طور پر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر درمیان سے وہ مذہب کی دیواروں کو بھی گرا دیتے ہیں، وہ اپنی پسند کو چنتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے لیے اس پسند کو اختیار کرنا دینی اور ایمانی اعتبار سے مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والی کتنی بچیاں ایسی ہیں جو غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے صرف اس بنیاد پر کہ کالج میں ان کی دوستی فلاں سے ہو گئی تھی، اب وہ اس دوستی کو توڑیں گی نہیں، اس کو نبھائیں گی۔ باقاعدہ لڑکیوں پر محنت کر کے ان کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو مانوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تحفے تحائف دے کر ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے راز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ان پر پریشر بنا کر دباؤ بنا کر ان کو اپنایا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اب تمہیں ہمارے مذہب کو، ہمارے طریقے کو اور ہماری روش کو اختیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کے واقعات ارتداد کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ماحول کو دیکھ کر تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔
جو قوم کے سرمایہ دار اور باحیثیت لوگ ہیں، ان کو ایسے عصری تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دی جا رہی، جہاں بچوں کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہو، انجینئر بنایا جا رہا ہو، لیکن ان کالجوں اور اسکولوں کا ماحول اسلامی ہو۔ آج کے دور میں قوم کے باحیثیت اور ذمہ دار اور سرمایہ دار افراد کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے عصری تعلیمی اداروں کا قیام سماج اور معاشرے کے اندر عمل میں لائیں تاکہ ارتداد کی راہ اختیار کرنے والے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں پر بند لگایا جا سکے، ان پر قابو پایا جا سکے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچے موبائل کے استعمال میں ضرورت سے زیادہ انہماک کا اور اشتغال کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں۔ اسمارٹ فون یقیناً آج کے دور کی ضرورت بن گیا ہے، اور جب سے یہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ ایک مجبوری بھی بن گیا ہے۔ اس کے بغیر تعلیم نہیں حاصل کی جا سکتی، درس و تدریس سے اپنے رشتے کو جوڑ کر نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اسمارٹ فون استعمال کیا جا رہا ہے۔ بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں بھی اسمارٹ فون ہے، لیکن ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اسمارٹ فون کی نگرانی رکھیں اور ان کو اس کی تاکید کرتے رہیں کہ وہ غیر ضروری دوستی گانٹنے والے نہ ہوں۔ آج کل فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے ہوائی دوستیاں ہوتی، اور ان ہوائی دوستیوں کا انجام ارتداد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کورٹ میرج کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور بعد میں جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر خون کے آنسو لوگوں کو رونا پڑتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں لڑکا لڑکی کے نام سے اپنی فیک آئی ڈی بناتا ہے اور کسی لڑکی کے ساتھ فیس بک پر دوستی کر لیتا ہے۔ وہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میری چیٹنگ تو لڑکی کے ساتھ ہو رہی، ایک لمبے عرصے تک میسیجز بھیجے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، دوستی بڑھائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے راز حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ جب وہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ اب پورے طور پر اس کے راز میرے ہاتھ میں آ گئے، تب وہ اپنی حقیقت اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، اب تک میں تم سے فلاں نام سے بات کر رہا تھا، میری حقیقت تو یہ ہے، اب تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا، اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو چوراہے پر تمہارے راز فاش کر دوں گا، تمہاری عزت کو بھی نیلام کر دوں گا، تمہارے ماں باپ اور خاندان کی عزت کو بھی نیلام کر دوں گا۔ یہ وہ موڑ ہوتا ہے کہ جب بچی ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے، فکر کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، ایک طرف وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے، دوسری طرف اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتی ہے۔ گھر والوں کو اگر اطلاع ملتی ہے تو وہ بھی اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنی عزت کے بے عزتی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، عزت کے خاک میں ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجبور ہو کر اس لڑکے کی بات کو مانا جاتا ہے اور اس کی راہ کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ بعض والدین ایسے ہیں جو اس لڑکی سے اپنے تعلقات ختم کر دیتے ہیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ تم جو چاہو کرو، اور بعض ایسے ہیں کہ جو کسی سے تذکرہ کرتے ہی نہیں، خاموشی کے ساتھ سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر تذکرہ کریں گے تو اور بے عزتی ہوگی۔ تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی؟ اس لیے کہ اسمارٹ فون کا بیجا اور غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اگر بچوں اور بچیوں کے پاس یہ اسمارٹ فون مجبوراً ہے بھی تو اس کی نگہداشت اور نگرانی کرنا یہ بھی تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری کو انجام نہیں دیا جائے گا تو اس کا خمیازہ بدترین شکل میں ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ تفصیلات ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ دینی ہے اور اپنے
اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے حوالے سے اس سلسلے میں فکر مندی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں کوئی نظام نہیں بنایا تو حالات بے قابو ہوتے چلے جائیں گے اور آنے والی نسل ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی۔ یقیناً آج کا دور وہ دور ہے کہ جس میں صحیح اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا، اور یہ وہی زمانہ ہے جس کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام نے ان الفاظ میں بھی فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کا جو آغاز ہے، اسلام کی جو شروعات ہے، وہ اجنبیت کی حالت میں ہوئی ہے، یعنی اسلام کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس زمانے میں بھی اسلامی تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو سماج اور معاشرے سے بالکل الگ سمجھا جاتا تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانے میں کتنی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیسے کیسے طعنے آپ کو جھیلنے پڑے اور برداشت کرنے پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسلام کا، دین کا اور ایمان کا پیغام لے کر میدان میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اسلام اسی حال کی طرف لوٹ کر آئے گا جس حال میں اسلام کا آغاز ہوا تھا، یعنی پھر وہی مشکل دور آئے گا کہ اسلامی تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو سماج سے کنارے کر دیا جائے گا، ان کو طنز و تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے مشکل حالات میں مضبوطی کے ساتھ ایمانی تقاضوں پر جمے رہنے والوں کو بشارت و خوشخبری قبول کر لینی چاہیے۔ پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام ایسے لوگوں کی، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایسے لوگوں کی جو مشکل حالات میں بھی دینی اور ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے حالات میں ہماری اور آپ کی سب سے بنیادی اور اہم ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے دینی اور ایمانی غیرت کے تحفظ کے لیے میدان عمل کے اندر آئیں اور پوری سنجیدگی اور دلچسپی کا اس سلسلے میں مظاہرہ کرنے والے بنیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں تو خوب دلچسپیاں لیتے ہیں، بیکار کے کاموں میں، بیجا بحث و مباحثے میں اور فضول گوئی میں صبح سے شام تک مشغول رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اپنے درمیان اختلاف و انتشار کی فضا کو عام کرنا، یہ تو ہماری زندگی کا محبوب مشغلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن جس چیز کو ہمیں مشغلہ بنانا چاہیے تھا اور جن چیزوں میں ہمیں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، عام طور پر ان چیزوں میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں راحت و آرام، عافیت و اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے لازمی اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ہمارے درمیان محبتوں کا اور مودتوں کا دور دورہ ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والے، ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہونے والے۔ جب تک ہمارے سماج میں باہمی ہمدردی کا، بھائی چارے کا، محبت و اخوت کا یہ ماحول زندہ رہے گا، دنیا میں بھی ہم چین و اطمینان کا سانس لیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی اور سرفرادی ملے گی۔ اور اگر ہمارے درمیان سے محبتیں نکل گئیں اور نفرتیں قائم ہو گئیں، ہم آپس میں بٹ گئے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا سامان کرنے لگے، تو دنیا کا چین بھی غارت ہو جائے گا اور آخرت کے سکون سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ جو آپسی جھگڑے ہیں، آپسی انتشار ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے،
ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ ہے، یہ گھن کی طرح ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی کھا رہا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی کھا رہا ہے، اور یہ شیطان کے اس مشن کی تکمیل ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے اس نے اللہ سے مہلت لی ہے اور انسانوں پر وہ محنت کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس حقیقت کا مختلف انداز میں تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ وہ آیت کریمہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں باری تعالیٰ یہی حقیقت بیان فرماتے ہیں، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شیطان ہی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ عداوت و دشمنی اور منافرت کے جذبات کو بھڑکا دے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑا دے، بھائی بھائی میں اختلافات پیدا کر دے، ایک قریبی عزیز اور رشتہ دار اپنے قریبی عزیز اور رشتہ دار سے ملنے کو اور سامنا کرنے کو تیار نہ ہو۔ کس راستے سے شیطان لوگوں کے درمیان عداوت و دشمنی کے بیج بوتا ہے؟ دو چیزوں کا خاص طور پر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ نمبر ایک، فی الخمر، شراب نوشی اور نشے کے لت میں انسانوں کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے۔ جب انسان شراب میں دھت ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، پھر اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ اس کی زبان بول کیا رہی ہے، وہ باپ سے گفتگو کر رہا ہے یا بھائی سے گفتگو کر رہا ہے، بڑے سے مخاطب ہے یا چھوٹے سے مخاطب ہے، ماں سے بول رہا ہے یا بیوی سے بول رہا ہے، بہن سے بات کر رہا ہے یا کسی اجنبیہ سے بات کر رہا ہے، یہ احساس ہی شرابی کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ احساس ختم ہوگا تو پھر وہ جملے، وہ الفاظ اس کی زبان سے نکلیں گے جس کے نتیجے میں نفرتیں قائم ہوں گی، عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوں گی اور محبتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ کیا شراب آج مسلم سماج کے اندر عام نہیں ہے؟ مسلمان جانتا ہے کہ جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ ناپاک ہے، جسم پر اور کپڑے پر لگے تو جسم اور کپڑے کو ناپاک کر دے، اسی طرح شراب کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے اور اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والا کام۔ لیکن اس کے باوجود کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے منہ کو شراب ایسی لگی ہوئی ہے کہ جب تک وہ شراب نہیں پی لیتے اس وقت تک وہ کام نہیں کر پاتے۔ وہ ڈرائیونگ کریں گے تو شراب پی کر ہی گاڑی چلائیں گے، وہ محنت کا کام کریں گے تو شراب پی کر ہی کام کریں گے، وہ شام کو کام دھندا کر کے واپس گھر آئیں گے تو جب تک شراب کا جام نہیں لے لیں گے اس وقت تک ان کی رات نہیں گزرے گی۔ اور پھر شراب پی کر وہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو جس طرح اجیرن کرتے ہیں اور اپنے گھر کو جس طرح بربادی کے گہرے گڑھے کے اندر ڈالتے ہیں، تماشا پورا سماج دیکھتا ہے۔ طلاق کے جو اکثر و بیشتر واقعات ہمارے سماج کے اندر پیش آتے ہیں وہ بیجا غصے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا شراب کے نشے میں دھت ہو کر مختلف طرح کے الفاظ اپنی زبان سے بولنے کی وجہ سے گھر کی بربادی کا سامان مردوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارا وہ کام ہے جو شیطان ہمارے درمیان عام کرنا چاہتا ہے اور ہم شیطان کی غلامی کر کے ان تمام برائیوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جوئے اور سٹے کے اندر شیطان انسانوں کو مبتلا کرتا ہے اور ان کے درمیان دشمنیاں اور عداوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ جو جواری اور سٹے باز ہوتے ہیں وہ مال کی لالچ میں جان سے بھی کھیل جاتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ اب تو لاکھوں اور کروڑوں کا سٹا لگتا ہے اور جوا کھیلا جاتا ہے، اور کسی کو اگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو میں کروڑوں کا مالک بن جاؤں گا تو سپاری دے کر اس کو مروا دیا جاتا ہے اور سارے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔
اس کے نتیجے میں سماج میں، خاندان میں، قبیلے اور برادری میں کتنی دشمنیاں پیدا ہوتی ہوں گی، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ یہ سارے کے سارے کام شیطان کے ذریعے کرائے جا رہے ہیں، اور شیطان کے مشن کو تکمیل کرنے کا کام انسان کر رہا ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ انسان عقل کے ناخون لے اور شیطان کے مشن کو پورا کرنے سے بچے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے اور نماز سے رک جاؤ، وہ تو یہی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں ذکر الہی سے بھی روک دے اور نماز سے بھی روک دے۔ تو کیا تم شیطان کی بات مان لو گے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، نماز سے دور ہو جاؤ گے؟ ایک ایمان والے سے اس کی توقع اور امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اللہ کی مرضیات کو پس پشت ڈال کر، کنارے کر کے شیطان کی مرضیات پر عمل کرنے والا بنے۔ کسی مومن کو یہ زیب دینے والی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اللہ کی مرضیات کو، اللہ معاف فرمائے، پیروں تلے رون دیتے ہیں اور شیطان کی مرضیات پر خوشی خوشی عمل کرتے ہیں۔ آج ہمیں شرعی تقاضوں پر عمل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، ہاں گناہوں کے کاموں میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ہمارے دلوں میں جوڑ نہیں ہوگا، چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام کرنے والے نہیں ہوں گے، شوہر بیویوں کا خیال رکھنے والے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، بیویاں اپنے شوہروں کی عظمت اپنے دل کے اندر رکھنے والی نہیں ہوں گی، بڑے اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے نہیں ہوں گے، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والے نہیں ہوں گے، اس وقت تک سماج میں سکون و اطمینان قائم نہیں ہو سکتا اور اخروی کامیابی بھی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولكن فی التحریش بینہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو نا امید ہو چکا ہے کہ مسلمان عرب کی سرزمین پر اب اس کی عبادت پھر کریں گے، اس سے تو شیطان نا امید ہے کہ دوبارہ اب بت پرستی اس سرزمین میں جنم لینے والی نہیں ہوگی۔ لیکن آپس میں اختلافات اور انتشار کو ہوا دینے میں شیطان لگا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں وہ مایوس اور نا امید نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا اور ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کوئی مسلمان مرد و عورت کسی دوسرے مسلمان مرد و عورت پر ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان مرد و عورت کسی دوسرے مسلمان مرد و عورت کو ذلیل اور رسوا کرنے کا کام نہیں کر سکتا، کوئی کسی دوسرے کے لیے توہین آمیز جملے بولنے والا، کسی کی تحقیر کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس اعتماد کا اظہار نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے حوالے سے فرمایا کہ مسلمان ہو اور دوسرے مسلمان پر ظلم و جبر اور زیادتی کرے، مسلمان ہو اور کسی دوسرے کی توہین اور تذلیل کا سامان کرے، یہ تو مومن کی شان ہے ہی نہیں، مسلمان تو یہ کام کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يُحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنے والا بن جائے، وہ کسی دوسرے کی توہین کرنے والا بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری برائیاں چاہے اس کے اندر نہ ہو، لیکن اگر دوسروں کی تذلیل کرنے کا مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے تو یہی برائی اس کو عیبدار بنانے کے لیے کافی۔
اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج کے زمانے میں کتنے ہی ساتھیوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ تنقید پر جیتے ہیں اور تنقید پر مرتے ہیں۔ صبح سے شام تک ان کا کام لوگوں پر نازیبا تبصرہ کرنا ہوتا ہے، عزت دار لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا ہوتا ہے، پگڑیاں اچھالنی ہوتی ہیں، جس سے ان کے نظریات نہیں ملتے اس کے بارے میں اڑتی اڑاتی سچی جھوٹی کوئی بات بھی اگر ان کو مل جاتی ہے تو جب تک 10 آدمیوں کے بیچ میں وہ اس کو کہہ نہیں لیتے اس وقت تک وہ ٹھنڈی سانس نہیں لیتے، ان کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ ہماری مجلسوں میں مزہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک 2-4 لوگوں پر نازیبا تبصرہ اور ان کے سلسلے میں غیر مناسب جملے ہماری زبانوں پر نہیں آ جاتے۔ آج کے دور میں یہ مزاج بن چکا ہے اور اس عیب کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اتنا اعتماد ہے مسلمانوں پر، اس کے باوجود بھی اگر مسلمان اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ اگر ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو مجروح کر رہا ہے تو دوسری طرف اپنے آپ کے لیے اسلام کے دائرے سے باہر نکلنے کا کام خود کر رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو دوسروں کی عزت کا اس درجے خیال رکھا ہے کہ آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم 3 دوست 3 آدمی کسی جگہ بیٹھے ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی کرنے والے یعنی کان میں آ کر قریب قریب بیٹھ کر بات کرنے والے نہ بنیں، کیونکہ 3 میں سے 2 آدمی اگر کنارے بات کریں گے تو تیسرے آدمی کو اس سے غم ہوگا، رنج ہوگا، وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ کہیں میرے ہی خلاف بات تو نہیں کر رہے، ان کو میرے اوپر اعتماد نہیں، اس کو اپنی توہین محسوس ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس درجہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے کہ اگر تم 3 ساتھی بیٹھے ہوں تو 2 ساتھی آپس میں گفتگو نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر، ورنہ اسے اپنی توہین کا احساس ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں جب 3 سے زیادہ ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، 10 ہو جائیں تو 2 آدمی آپس میں بات کر سکتے ہیں، پھر اس کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا اور یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ جو پیغام دیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے اس مختصر سی حدیث سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بات بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، کہنے کا منشا یہ ہے کہ جن کاموں میں ہمیں دلچسپی لینی چاہیے ان میں ہماری دلچسپی ہے نہیں، اور جن میں ہماری دلچسپی نہ ہونی چاہیے ان میں ہم دلچسپیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان محبت و مودت کی فضا قائم ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو اسباب و ذرائع ہیں ان کو بھرپور انداز میں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، نامرضیات سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر میں اس جلسے کے منتظمین کو اور اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے متحرک اور غیور نوجوانان کو اور ان کی سرپرستی اور رہنمائی کرنے والے بزرگ اور نوجوان علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دلچسپی اور توجہ کے نتیجے میں یہ پروگرام منعقد ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے سننے کا موقع ہمیں میسر فرمایا۔ باری تعالیٰ ان پیغامات سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو بامقصد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔